رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل ایک بات تو بتا، کیا فرشتے کسی مرد یا عورت پر ہنستے بھی ہیں؟ ایک ہوتا ہے مسکرانا، دوسرا ہوتا ہے ہنسنا، یہاں ہنسنے کی بات ہو رہی ہے۔ جبریل بتا تو صحیح، کیا فرشتے کسی مرد یا عورت پر ہنستے بھی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرشتے تابوت پر رکھی گئی اس عورت کی میت پر ہنستے ہیں، اس مردہ عورت پر ہنستے ہیں جو زندہ ہوتی ہے، پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، بن سنور کر گلی محلے میں چلتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھے، ایک بار دیکھنے والے کی خواہش ہو وہ مجھے بار بار دیکھے، میرے حسن پر فریفتہ ہو، میرے جسم پر فریفتہ ہو۔ جسمانی بناوٹ لوگوں کو دکھاتی ہے، بجائے شوہر کو دکھانے کے اپنا حسن دوسروں کو، غیر محرم لوگوں کو دکھاتی ہے۔ جب وہ زندہ ہوتی ہے تو پردہ نہیں کرتی، لیکن جب وہ مرتی ہے تو اس کے لیے لٹھے کا سوٹ بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے مردہ مرد سے بھی زیادہ کفن بھی آ جاتا ہے، کپڑا بھی آ جاتا ہے، اس کو ڈھانپا جاتا ہے، اس کو پردے میں لپیٹا جاتا ہے، اس کو حجاب میں لپیٹا جاتا ہے، اس کا منہ بند کیا جاتا ہے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایسی عورت کو فرشتے دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، ہنس کر کہتے ہیں کہ جب اسے پردے کی ضرورت تھی، جب یہ خوبصورت تھی اس نے پردہ نہ کیا، جب یہ حسین و جمیل تھی اس نے پردہ نہ کیا، اب جب لوگوں کو گھن آتی ہے اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب اس کو پردے سے لپیٹا جا رہا ہے، اس کے لیے کفن بھی آ گیا ہے، اس کو حجاب میں لپیٹا جا رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ حجاب میں پردے میں بند ہے۔ اس کے عزیز و اقارب کہتے ہیں کوئی غیر محرم ہماری بہن کا چہرہ نہ دیکھے، ہماری بیٹی کا چہرہ نہ دیکھے۔ جب زندہ تھی، جب وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے پردہ کرتی تو اللہ کی محبوبہ بن جاتی، اس وقت اس نے پردہ نہ کیا، اب جب لوگوں کو گھن آتی ہے تو اسے پردے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ ایسی عورت کو دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ہائے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک عورت ہائے ہائے کی پکار رہی ہوگی۔ اس وقت اگر ایک عورت چاہے، گنہگار عورت، بدکار عورت، سیاہکار عورت، خطاکار عورت اگر چاہے تو اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے۔ گنہگار عورت، زانیہ عورت اگر چاہے، بے حیا عورت اگر چاہے، پردہ نہ کرنے والی، نمائش کرنے والی، اپنا حسن شوہر کے علاوہ غیر محرم لوگوں کو دکھانے والی عورت اگر چاہے تو قیامت کے دن اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جا سکتی ہے۔ نمبر 1 اس کا باپ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ جب بیٹی بے غیرتی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی تو اس کے باپ نے اسے کیوں نہیں نکالا تھا۔ دوسرا بھائی جہنم میں اس لیے جائے گا کہ جب بہن بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے بے حیائی کی دلدل سے بہن کو کیوں نہیں نکالا تھا۔ اس کا شوہر جہنم میں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، بجائے شوہر کو دکھانے غیروں کو دکھاتی تھی، اس کے شوہر نے کیوں نہیں روکا تھا۔ نمبر 4 اس کا بیٹا، وہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو بے غیرتی سے روکا نہیں تھا، بے حیائی سے روکا نہیں تھا۔ ایک خوبصورت عورت تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی، جب وہ مری تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ جب اس کے جسم سے روح نکلی نا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ دیگر عورتوں نے دیکھا، کہا یہ تو نمازیہ عورت تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، تہجد گزار عورت تھی، اس کی خوبصورت شکل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وقت تھا، اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے نور چمکتا، اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا خوبصورت چہرہ بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گیا؟ خیر اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد کافی عرصہ بعد کسی خاتون نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں چیخ و پکار کر رہی، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہتی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس نے پوچھا تو نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، اچھی عورت تھی، مومنہ عورت تھی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
کس گناہ کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عذاب دے رکھا ہے کہ قبر سے تیری چیخیں نکل رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں سب کچھ کرتی تھی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، میں نماز بھی پڑھتی تھی، میں تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں بن سنور کے باہر نکلتی تھی، میک اپ کر کے خوبصورت سا چہرہ بنا کے گلی سے باہر نکلا کرتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں، جو ایک بار دیکھے بار بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر میں گھر سے باہر نکلتی۔ میرا جو حسن تھا وہ میرے شوہر کے لیے نہیں تھا، یہ میری ایک سوچ تھی۔ میرا جو حسن تھا وہ باہر والوں کے لیے، نامحرم لوگوں کے لیے تھا۔ میں نماز پڑھتی تھی، نماز میرے منہ پہ ماری گئی۔ میں قرآن پڑھتی تھی، میرے منہ پہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ سانپ روزانہ آ کے کبھی میرے گالوں پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میری پیشانی پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میرے ہونٹوں پہ ڈنگ مارتا ہے۔ وہ نشیلی آنکھیں جس پہ میں بار بار اتراتی تھی، وہ خوبصورت چہرہ جس میں میں بار بار اتراتی تھی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اس چہرے کو سانپ ڈس رہا ہے۔ جو ایک پر ڈستا ہے میں 70 گز اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں۔ میرے لیے یہی عذاب ہی کافی ہے۔ میری بہنوں، سب کچھ کرنا، پردہ نہ چھوڑنا، پردہ لازم کرنا۔ ہمیشہ قیمتی عورت ہی پردے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قیمتی بن جانا، جس کی قیمت نہ ہو وہ پردے سے باہر ہوتی ہے۔ لاکھوں کتابیں پڑھی ہوں، ان میں سے ایک قرآن پڑھا ہو تو نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن غلاف میں بند ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرنا، مرنے سے پہلے پہلے حجاب کر کے مرنا، پردہ کر کے مرنا، اللہ کی محبوبہ بن کے مرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ ان قیمتی لمحات کو غنیمت جانو، ان لمحوں کے اندر اپنے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیاں ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔